ابھی ریسنٹلی ایک بہت وائرل ویڈیو ہو رہی ہے جہاں پہ 3 نوجوان لڑکیاں ایک سیلز مین کو مار رہی ہیں پیٹرول اسٹیشن کی ٹک شاپ کے اندر جو 24 آورس چل رہی ہوتی ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو ہوا ہے، لیکن اس واقعے کی مدھم سے ہم کچھ ٹاپکس کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر 2-3 چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ایک کہ جی عورتوں کی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو یہ ہراسمنٹ کا ریئیکشن ہے. دوسری طرف سے ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ کلاسزم ہے، کیونکہ یہ امیر طاقتور گھرانوں کی لڑکی ہیں، انہوں نے زد و کوب کیا ایک غریب کام کرنے والے پہ اور اس چیز کا رزلٹ کوئی نہیں آنا. انفارچونیٹ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ انسیڈنٹ ان دونوں چیزوں کا ایکچوئل مکس ہے. اگر ہم ان کی کلیم دیکھیں جو ینگ خواتین ہیں، وہ یہ ہے کہ اس بندے نے ہمیں ہراس کی ہے، یہ ہنس رہا تھا ہماری طرف دیکھ کے اور ہمیں گھور رہا تھا، یعنی کہ جو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ یہ پونڈی کر رہا تھا، یا انگلش میں ہم کہیں گے آگلنگ کر رہا تھا. اور اس کے اوپر انہوں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا تو معاملہ ایسکلیٹ کر گیا. اور پھر جو ویڈیو ہے وہ میرا خیال ہے 4-1 منٹ کی ہے، وہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ پہلے وہ اس کو ایک عورت گربان سے پکڑتی ہے، دھکم پیل ہوتا ہے، اس کو چپیڑیں مارتی ہیں، وہ جواب میں ایک آدھا ہاتھ چلاتا ہے، پھر تینوں خواتین اس کو پڑ جاتی ہیں. اب انٹرسٹنگ لف اور لوگ بھی تھے اس دکان میں موجود. ایک بزرگ آدمی ہیں، وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لڑکیاں ان کی طرف کیمرہ بھی کرتی ہیں، انگلی بھی کرتی ہیں اور گالم گلوچ بھی کرتی ہیں. یہ ایک انتہائی افسوسناک چیز ہے. ایک بڑی عمر کا آدمی ایک وائلنٹ انسیڈنٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی گالم گلوچ اور برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور اکارڈنگ ٹو جو شاپ کیپرز ہیں جو وہاں کلیم کرتے ہیں، جو اب خیر نیوز رپورٹنگ وہاں پہ ہو گئی ہے، ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں کہ وہ لڑکیاں جب اس کو مار رہی تھی تو وہ کہتی کہ ہم اس کو صرف تب تک معاف کریں گے جب تک یہ ہمارے پیروں میں پڑ کے معافی نہیں مانگتا. اب انٹرسٹنگلی انف جب پولیس وہاں موقع پہ پہنچتی ہے کہ وہ بچیاں ظاہر ہے 15 کال کرتی ہیں، ان کو ہراسمنٹ انہوں نے فیس کی ہے بقول ان بچیوں کے، تو پولیس وہاں پہ آ کے اس سیلز مین کو اٹھا لیتی ہے جو دکان پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو رات جیل میں رکھتی ہے، اس کے خلاف ویمنس پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق ایک FIR بھی درج کر دیتی ہے. جب وہ ویمنس پروٹیکشن ایکٹ کی FIR میجسٹریٹ کے سامنے جاتی ہے تو وہ اس کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ بیس لیس ہے اور گراؤنڈ لیس ہے. اور جب وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ ان کی FIR درج ہے وہ خارج ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ اس بچے کے ساتھ صلح کر لیتی ہیں اور ایک انکنڈیشنل اپالوجی دے دیتی ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. اب اس پورے انسیڈنٹ کی تحقیق ضروری ہے، اس کی جانکاری ضروری ہے. اگر اس بچے نے ہراس کی ہے تو اس نے بھی غلط کی ہے، اور جو ان بچیوں نے اس پہ سب و شتم ظلم کیا ہے وہ بھی غلط کیا ہے. آپ کو قانونی کارروائی دونوں پہ کرنی چاہیے. بیک وقت دونوں پارٹیز پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پیچھے سے ایک گاڑی والا آ کے آگے گاڑی والے کو گاڑی مار دیتا ہے، تو غلطی پچھلی گاڑی کی ہوتی ہے. جب قانون اس کو دیکھتی ہے، اگر دونوں کے لائسنسز موجود ہیں تو بلیم جو ہوتا ہے وہ پچھلے ڈرائیور کے اوپر آتا ہے. لیکن اگر پچھلا گاڑی والا نکل کے بات کرے اگلے گاڑی والے سے اور اگلا گاڑی والا اس کو فزیکلی مارنا شروع کر دے تو ایک سپریٹ کرائم کمٹ ہوئی ہے. تو بیسیکلی اس انسیڈنٹ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ 2 جرائم یا کلیمز جرائم کے ہوئے ہیں. ایک ان لڑکیوں کا کلیم کہ اس نے ہمیں ہراس کیا، اور دوسرا اس بچے کا کلیم کہ انہوں نے مجھے فزیکلی مارا ہے. آل آف اے سڈن آپ اس کو صلح صفائی کے گار کے اندر چھپا نہیں سکتے. آپ کو یہ بات ان پیک کرنی ہوگی. پاکستان میں سیکسچول ہراسمنٹ بہت ریئل ہے، بہت پرابلمیٹک ایشو ہے، اور ہر اکنامک بریکٹ میں سیکشول ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ چاہے ایلیٹ آف دا ایلیٹ کی لڑکی ہوں، آپ کو سیکشول ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے، چاہے ورک پلیس میں ہو، چاہے آپ کے گھر کے اندر ہو، چاہے پبلک کالجز یونیورسٹیز اسکولز میں ہو یا بازاروں میں ہو. آپ مڈل کلاس فیملی ہیں تب بھی یہ پرابلمز ہیں، آپ لوور کلاسز میں ہیں تب بھی یہ پرابلمز ہیں، اور اگر آپ پاورٹی کے نیچے بھی ہیں تب بھی یہ پرابلمز ہیں. اب کیونکہ ہماری پولیس اور ہمارا نظام کوئی منظم طریقے سے اس چیز کو ڈیل نہیں کرتا تو پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے پاسبل ہو. اگر ہم تھوڑا سا یہاں پہ گفتگو کریں کہ اگر ان لڑکیوں کے سامنے ایک امیر لڑکا ہوتا تو شاید ان کا ریئیکشن یہ نہ ہوتا. کیوں ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی طاقتور ہے، یہ بھی کل کو قانون کو استعمال کر سکتا ہے، یہ بھی کل کو قانون کی پروٹیکشن لے کے ہمارے پہ مقدمہ بنا سکتا ہے، تو شاید سچویشن ڈفرینٹلی ڈیل ہوتی. اب یہاں پہ دوسرا پہلو آتا ہے کلاسزم کا، کہ کیونکہ ہمارے آگے ایک غریب آدمی ہے، ایک مزدور ہے، ایک ورکر ہے، اس کے پاس طاقتور ایوانوں کو ایکسیس نہیں ہے، وکیلوں کو ایکسیس نہیں ہے، اس کو قانون کی سمجھ نہیں، تو لہٰذا اس کو ہم دبا سکتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں بیک وقت سچ ہیں، اور یہ انسیڈنٹ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ مورلی کتنا تباہ ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی اس انسیڈنٹس پہ اب کبھی تحقیق نہیں ہوگی، پولیس کارروائی نہیں ہوگی، اور دونوں پارٹیز کے جو جرم ہیں ان کے آپ سمجھیں حتمی سلوشنز تک نہیں ریچ کیا جائے گا، حتمی نتائج تک نہیں ریچ کیا جائے گا. یعنی کہ اگر معاشرے کے اندر ایک پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا کتھارسس نہیں ہوگا. یہ پاکستان کی 77 ایئرز کی ہسٹری ہے.
کہ ہم یہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی پہ آپریٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ 2018 میں دھاندلی ہوئی اس لیے 2024 میں بھی دھاندلی ہوگی، تو کیونکہ اگر ہراسمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے معاشرے میں اس لیے ان لڑکیوں کا کٹنا اس کو جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ ہم چیزوں کو انڈیپینڈنٹلی ویو ہی نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل نہیں کہتے کہ آپ جو ہسٹری ہے کسی بھی سچویشن کی اس کو مت دیکھیں، لیکن انڈیویجول ایکٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یار یہ انڈیویجول ایکٹ کیسے جسٹیفائیبل ہے۔ اگر کوئی بھی انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور جج، جوری اور ایگزیکیوشنر کا کام کرے تو ہم ایون پوڈ کاسٹ میں اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجیلانٹیزم کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ پاکستان کے قانون میں 295C ایگزسٹ کرتا ہے بلاسفیمی کو ڈیل کرنے کے لیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس قانون پہ بھی ریزرویشنز ہیں اور جو لوگ اس کے پیروکار ہیں ان پہ بھی ریزرویشنز ہیں، اور جس طرح لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اس پہ بھی ریزرویشنز ہیں کہ اگر چلیں ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے جتنے مرضی ہمارے اس سے پرنسپل اختلافات ہوں، آپ قانون کے مطابق پروسیڈ کریں، آپ FIR لانچ کریں، پولیس بندے کو اٹھائے، معاملے کی انویسٹیگیشن ہو، کورٹ پہ پریزنٹ ہو، پھر کورٹ فیصلہ کرے کہ کیا وائلیشن ہوئی ہے اس قانون کی یا نہیں۔ فزیکلی کوئی میٹر اپنے ہاتھ میں لینا انجسٹیفائیبل ہے، بے شک جتنا مرضی ظلم و ستم ایگزسٹ کرتا ہو اس ٹاپک کے آگے پیچھے۔ اگر ہم اس کی ایک اور اینگل دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی ایک اینکر ہیں عائشہ جہانزیب صاحبہ، جن کے میاں ان کے اوپر وائلنس کمٹ کر رہے تھے اور فائنلی 3 وائلنٹ ایکٹس کے بعد، یعنی کہ 3 مختلف مرحلوں سے وہ گزری اپنی شادی کے اندر، انہوں نے کہا کہ انف از انف۔ اب اگر ان کی ہم تصویریں دیکھیں تو جو ان کے فیس کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا، اگر وہ دیکھیں تو کسی بھی انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے، کسی کی بھی بہن، ماں، بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اگین ایک بہت انٹرسٹنگ بریک ڈاؤن آف لا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر اوقات پولیس بھی اس کو سیریسلی نہیں لیتی، اور اگر لے بھی لے تو ہمارا پولیس کا نظام ایسے ہے کہ اگر IG انویسٹیگیشن بھی ایک انویسٹیگیشن آرڈر کر رہا ہے اور اس پہ فالو تھرو کر رہا ہے تو نیچے والے اہلکار ساتھ سپورٹ نہیں کرتے۔ اب انٹرسٹنگلی انف یہ کیونکہ اینکر تھی تو ان کو ایک آپ سمجھ لیں میڈیا سپورٹ تھا، تو چلو اس چیز کا کوئی نیٹ رزلٹ نکل جائے گا، لیکن لاکھوں عورتیں ہیں پاکستان میں جو ڈومیسٹک وائلنس سے بچ نہیں سکتی۔ یہ پرابلم سب کو پتہ ہے، سب لوگ بذات خود بتا سکتے ہیں، کوئی ماما، چاچا، رشتہ دار، کزن، عزیز، دوست جو ڈومیسٹک وائلنس یا کمٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کے خلاف کمٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آواز اس پہ کوئی نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ ہم جب ایوان کو دیکھتے ہیں، طاقتور حلقوں کو دیکھتے ہیں تو ہم وہاں پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن معاشرے کو اپنا احتساب بھی خود کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدی کی طاقتیں ان کو روکنے کے لیے ہم بذات خود کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحیح کو صحیح بولنا ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے۔ پہلے انسیڈنٹ کے اندر ہراسمنٹ اور کلاسزم کا ایشو ہے، دونوں بہت سیریس ایشوز ہیں پاکستان میں۔ دوسرے کیس میں ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہے، اور انٹرسٹنگلی انف ایک پڑھے لکھے گھرانے میں جہاں پہ دونوں لوگ کام کر رہے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں اور فیئرلی لبرل سوچ کو رکھتے ہوئے ہیں، یا ماڈرن سوچ بہتر ہوگا کہنا، وہاں پہ یہ انسیڈنٹ اکر کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ پرابلم کتنی ڈیپ روٹڈ ہے۔ اب دونوں اوفینسز کے اندر خواتین شامل ہیں۔ اگر ہم اوور آل خواتین کا ایکسپیرینس دیکھیں پاکستان کا تو وہ بہت ہی پرابلمیٹک رہا ہے۔ اس کے اندر جب عورت مارچ مختلف جگہوں پہ جا کے سلوگنز ریز کرتی ہے اور اویئرنیس پھیلاتی ہے تو ان کے اوپر ایک پرٹیکولر ریلیجس ڈوگما لگا کے، ایک اسٹگما لگا کے ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے عورت مارچ سے کچھ فلسفے کے خلاف اختلافات ہیں، ایک انہیرنٹلی ان کا مینیفیسٹو تھوڑا سوشلسٹ ہے، ہم اس سے اگری نہیں کرتے، لیکن ہم اس چیز سے ضرور اگری کرتے ہیں کہ عورتوں کا ایکسپیرینس پاکستان کا بہت ٹف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرد ٹف ایکسپیرینس کے تھرو گزرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے یا نہیں جانتے، لیکن اسپیسیفکلی ہم ایک کمیونٹی کی بات کریں گے جن کی ریپرزنٹیشن بھی کم ہے، جن کی اکنامک ڈسپیرٹی بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، جو جنرلی ایجوکیشن کے معاملے میں بھی کمزور ہیں۔ آپ کائنڈلی ان اسٹیٹسٹکس پہ نہ جایا کریں کہ جی ڈینٹل کالج میں عورتیں زیادہ ہیں، میڈیکل کالج میں عورتیں زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈری ایجوکیشن میں ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ سب سے زیادہ عورتوں کا ہے، اور پاکستان صرف لاہور، کراچی، اسلام آباد نہیں ہے، میجورٹی پاپولیشن ابھی بھی میجر سٹیز سے باہر رہتی ہے۔ ایکسیس کسی بھی چیز کا دیکھیں تو عورتوں کے پاس بہت ہی کمزور ہے، اور ہر جگہ ہر آئے دن آپ کو نئی سے نئی داستان ظلم و ستم کی مل رہی ہوتی ہے۔ تو جو ایک گروپ ہے جس کو اسلام ہائیلی پروٹیکٹ کرتا ہے، بلکہ لبریٹر آف ویمنز رائٹس پوری دنیا میں اسلام ہے، اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں، جو حقیقتیں قرآن و سنت میں عورتوں کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، جو حقوق ان کو دیے ہوئے ہیں، وہ کوئی اور مورل سسٹم دیتا نہیں ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اتنا بڑا پرابلم ایگزسٹ کرنا جہاں پہ عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہوتا ہے، ان کا ریپ کیا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ورک پلیس ہراسمنٹ وہ فیس کر رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایک دفعہ شرم آنی چاہیے۔
اب یہ احتساب گورنمنٹ تو کر کے دے گی لیکن ایز انڈیویجولز بھی ہمیں کرنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزیں کلمپ نہیں کرنی ہوں گی. جہاں پہ ہراسمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے وہاں کلاسزم ضرور ایگزسٹ کرتی ہے. ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے کہ پولیس نے جو شاپ کیور والا کیس ہے وہ رفع دفع کر دیا ہے. میرا خیال ہے اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. ایک تیسرا کیس اسی ٹائم فریم میں ہوا ہے اور وہ اس سے بھی افسوسناک ہے کہ ایک انسانی جان چلی گئی ہے. ایک پی ٹی ایم کے سپورٹر تھے گلمن پشتین صاحب, جو دبئی میں کام کرتے تھے. وہاں سے وہ ڈپورٹ ہوئے, ریاست پاکستان نے ان کے شاید ویزاز کینسل کیے اور واپس پاکستان آ گئے, اور اسلام آباد میں ریسنٹلی انہوں نے ایف آئی اے کی ہیئرنگ بھی بھگتی ہے. تو ان کو 15-16 لوگوں نے آ کے ایک جگہ گھیر کے چھریاں مار کے قتل کر دیا. گلمن پشتین کے نیریٹو سے آپ اگری کریں نہ کریں, ان کے فیس بک پوسٹ سے اگری کریں یا نہ کریں, لیکن اس بات پہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایکسٹرا جوڈیشلی کسی کو مرڈر نہیں کر سکتا. یہ تینوں انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں پچھلے 1.5 ہفتے میں, یہ تینوں کے تینوں انسیڈنٹس بریک ڈاؤن آف رول آف لا ہیں, اور تینوں سپریٹ انسیڈنٹس ہیں, اور تینوں کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. صرف انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانونی اداروں کے اوپر یقین کسی کو نہیں ہے. ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک میاں بیوی کا ڈسپیوٹ ہے جو سیکنڈ کیس کے اندر ہوا عائشہ جہاں زیب صاحبہ کا. ان کے ہسبینڈ نے معاشرے کو جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز ہیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھا. انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی عقل کے مطابق اپنی بیگم پہ کسی فارم آف سک جسٹس ڈسپینس کر دی, ان کو کٹنا شروع کر دیا. غالباً کٹنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ نے شاید ایک چھپ کے نکاح کیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر ان کو مار پیٹ ہونا شروع ہوئی. یہ ایک انتہائی سکھ مینٹیلٹی شو کرتا ہے, اور یہ مینٹیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان لوگوں میں بھی جنہوں نے گلمن پشتین کو قتل کیا, اور یہ مینٹیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان لڑکیوں نے بھی جنہوں نے اس شاپ کیپر کو مارا. سو اکراس جینڈر, اکراس اکنامک بریکٹ, اکراس لیٹ سے پروونشل لائنز, یہ سکھ مینٹیلٹی ہمارے لوگوں میں آ چکی ہے کہ قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں, اور یہ تینوں انسیڈنٹس اس چیز کی نکاسی کرتی ہیں. انفارچونیٹلی اسٹیٹ اس کو سیریسلی نہیں لیتا. ابھی پچھلے 1.5 سال میں ہم آپ کو بے پناہ ایونٹس گنوا سکتے ہیں جہاں پہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا, چاہے وہ بلاسفیمی ریلیٹڈ کیسز ہوں, چاہے وہ انڈیویجول ڈیٹ سیٹلنگ کے کیسز ہوں, چاہے وہ عورتوں کے ساتھ حقوق کے کیسز ہوں. ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہ قانون جو ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں اکثر وہ طاقتور پوزیشن میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہے کوئی نیوز چینل اسٹرائک مارے, کسی کا چینل ڈی مونیٹائز کروائے, تو ایک پاورفل پوزیشن سے ویکر پوزیشن کو وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اس سب کو آپ ایلیٹ کیپچر کہہ لیں, پاور کا ابیوز کہہ لیں, ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ پیراڈائم پاکستان میں نہ صرف ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, اور ہم ایز سٹیزنز اس کو اسپائر کرتے ہیں. ایک کہاوت جو ہم سب پہ گھروں میں پڑھائی جاتی ہے کہ بیٹا اگر اپنے بندے کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے سچ کا دفاع کرنا ہے, کہا جاتا ہے آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے. اب اسی سوچ کو لیتے ہوئے ہمارے بچے لسانیت پہ گروپس بناتے ہیں, ذاتوں پہ گروپس بناتے ہیں, زبانوں پہ گروپس بناتے ہیں, دینی تنظیمیں بناتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری ریڈیکلائز ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی بھی موومنٹ دیکھیں پاکستان میں, تو جہاں پہ جس کا دا لگتا ہے وہ وائلنس کمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کی طرف سے تو ہمیں ملنا کچھ نہیں, سرکار کی طرف سے تو ملنا کچھ نہیں, تو مائٹ ایز ویل جہاں موقع ملے ہم چیز گین کر سکیں. پہلے والے انسیڈنٹ میں شاپ کیپر والے میں انٹرسٹنگلی انف انہوں نے پہلے بچے کو مارا اور پھر دکان سے کچھ سامان بھی اٹھا کے لے, غالباً کو 8-10 ہزار روپے کا. بعد میں انہوں نے ریسنٹلی اس کے لیے پے بھی کر دیا. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے کہ جب میرے پاس طاقت ہوگی تو میں نہ تو صرف تمہارے پہ ظلم کروں گا, تمہارے ریسورسز بھی اٹھا کے لے جاؤں گا. اور یہی مائنڈ سیٹ ایونچولی ایوان کے صدروں میں بھی ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ ہمارے حکمران نہ تو صرف ہماری فریڈم آف اسپیچ کلیم ڈاؤن کرتے ہیں, ہمیں فزیکلی اسالٹ کرتے ہیں, ہمارے علاقوں میں ملٹری آپریشنز کر کے ہمارے بیوی بچوں کو ونریبل بناتے ہیں, ہمارے ریسورسز بھی لوٹ لیتے ہیں. تو وہ جو آئیڈیا ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ ریپرزینٹیو آف سوسائٹی ہیں, تو پاکستان اس پیمانے میں تو ٹرو ڈیموکریسی ہے کہ جس طرح کی ہماری قوم ہے اسی طرح کے ہمارے لیڈرز ہیں. لیکن یہاں پہ ہم ایک لائن ڈرا کرنا چاہیں گے ڈسٹنکشن کی. ہمارے لیڈرز اشرافیہ میں سے آتے ہیں. ہماری اشرافیہ ایسی ہے کہ ہمارا جو ایلیٹ ہے معاشرے کا وہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک یہاں پہ انسان کیڑا مکوڑا ہے, جب دل چاہے گا ہم بندہ اٹھا لیں گے. یہاں پہ ہم ایک اور انسیڈنٹ بھی مینشن کرنا چاہیں گے. انٹیریئر سندھ کے اندر ہندو بچیوں کو آئے دن اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے ساتھ زبردستی جنسی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں, پھر ان کو فورسبلی کنورٹ کر کے شادیاں کرا دی جاتی ہیں. یہ ٹوٹل بریک ڈاؤن آف لا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ملٹیپل انسیڈنٹس نہ ہوں اس طرح کے, فورسڈ کنورژن کے, ریپ کے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے.
مثلا کہ اگر ہم بات کریں بہنوں کا جائیداد دینے کا تو کچہریاں مقدموں سے بھری ہوئی ہیں. اگر ہم پسند کی شادی کی بات کریں تو کچہریاں کیسز سے بھری ہوئی ہیں. آئے دن آپ تجربے کے طور پہ فیملی کورٹ جائے گا جہاں پہ ڈیورس کیسز, فورسیبل میرجز کیسز اور پسند کی شادیوں کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ روز کی بنیاد پہ فیملیز گتھم گتھا ہوئی ہوتی ہیں, عورتیں چپلیں مار رہی ہوتی ہیں, لوگ کو سنمکی ہوئے ہوتے ہیں, فائر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے اور یہ بریک ڈاؤن آف قانون ہے. ایک جمہوریت کے اندر سب سے زیادہ جو کرٹیکل چیز آج کل کے دور میں ہوتی ہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اس کو کرٹیل کرنے کے لیے تو ہم اربوں روپے خرچ کر سکتے ہیں, لیکن جو ایک اور کرٹیکل چیز ہوتی ہے جمہوریت کے اندر وہ ہوتی ہے رول آف لا. اس کے اوپر ہم ایک دھیلا نہیں خرچ کرنا چاہتے. سوری, میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں گا. اس پہ جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں وہ ججز کی امارات کے لیے ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے لیے ہوتے ہیں, ان کی پیٹرول ہوتے ہیں گاڑیوں میں, ان کے نوکروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں. لیکن ایکچولی جسٹس لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہم ایک روپیہ نہیں خرچ کرتے. ہمارا پولیسنگ کا نظام اتنا کمزور ہے کہ شہروں کے اندر CCTV فوٹیجز موجود ہونے کے بجائے کرمنلز اسکاٹ فری نکل جاتے ہیں. اب پورے کراچی میں جتنا CCTV فوٹیج اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو رابریز کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جاتی. اس اوور آل لالسنس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ جو اپنی پبلک انٹریکشنز کرتے ہیں ان کو لمیٹڈ رکھا کریں, اپنے آپ کو سیف اور سیکیور رکھیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو ہراس کرتا ہے تو آپ جا کے آن لائن پورٹلز پہ رپورٹ کریں, پولیس کو رپورٹ کریں. قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں, کیونکہ ایک ضروری چیز ہے ہراسمنٹ کو روکنا. اس پروسیس کے اندر آپ پرپیٹریٹر آف کرائم نہیں بن سکتے, یہ پرابلمٹک ہے. اگر کسی عورت کے ساتھ ظلم و ستم اس کے گھر کے اندر اس کے میاں کی طرف, بھائی کی طرف سے, والد کی طرف سے یا کسی رشتہ دار کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ جا کے میٹر پولیس کو رپورٹ کرے. جب انف لوگ پولیس کو چیز رپورٹ کرتے ہیں تو ایک کرٹیکل میس ضرور ریچ ہوتا ہے, ورنہ آپ کے پاس سوشل میڈیا تو ہے آواز اٹھانے کے لیے. ایون جو لڑکا ہے جو اس کو کٹ پڑی ہے پیٹرول اسٹیشن کے اندر, اس کو بھی آج جسٹس اس لیے ملی ہے کہ سوشل میڈیا نے وہ مدعا اٹھا لیا. عائشہ جہاں زیب کو بھی جسٹس اس لیے ملے گی کہ سوشل میڈیا نے مدعا اٹھا لیا. اگر گلمن پشتین کے کوئی گلمن وزیر کے کوئی جو گلمن وزیر کو جن لوگوں نے مارا ہے, اگر وہ حتمی کسی پائے تکمیل تک وہ پہنچے گے تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پہنچیں گے. تو فریڈم آف اسپیچ کو پروٹیکٹ کریں, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, بے شک وہ جتنا لولا لنگڑا ہے, کیونکہ ہمارے میں اور ہماری سرکار میں فرق ہونا چاہیے. میرے اور آپ میں جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, جو اچھے آئیڈیلز رکھتے ہیں معاشرے میں, ان میں اور سرکار جو ابیوز کرتی ہے, ہمیں فرق ہونا چاہیے. در حقیقت جب انف لوگ رول آف لا میں بلیو کریں گے, بہتری میں بلیو کریں گے, تو معاشرہ چینج کرے گا. چینج کا سب سے بڑا کیٹلسٹ اس وقت صبر ہے. آپ کو صبر سے چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ ایسا پینڈوراز باکس کھولیں گے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ جسٹیفائی کر دیں گے سرکار کو اپنے ایکشنز میں. آج جب سرکار کہتی ہے ہم نے عزم استحکام کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ مت کریں. کیوں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر پیسفل پروٹیسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں, جو BLA کے خلاف بھی ہیں, TTP کے خلاف بھی ہیں, اور سرکار کی انٹرونشن کے خلاف بھی ہیں. اگر وہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہو جائیں, اگر PTM وائلنٹ ہو جائے, مارنگ بلوچ وائلنٹ ہو جائے, صرف اس لیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ایک موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو پھر اسٹیٹ ایک چورن بیچے گی جسٹیفیکیشن کا, اور وہ ان سب پہ وہ ظلم کی داستان قائم کرے گی جو آج تک نہیں ہوئی. اس لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اگر ہم قائد اعظم کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے وائلنس کی ایڈوکیسی نہیں کی تھی, انہوں نے پولیٹیکل سلوشن سیک آؤٹ کیے تھے پاکستان کو بنانے کے لیے. اگر ہم وہاں پہ گاندھی اور نہرو کو بھی دیکھیں تو وہ بھی سملر سوچ کے تھے, اور اس سے ایکچوئل ریئل ورلڈ رزلٹس آئے تھے. تو پلیز آپ سب نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, اور معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کی چینج لانی ہے, ایز اپوز ٹو نیگیٹو چیزیں ایڈ کریں معاشرے میں. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا, اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے, اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالی فالو کرنا ہے. سب سے پہلا, آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ
آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.